السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخلود، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں۔ بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہم اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بات ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے بات نہیں ہے۔ ایمان والو، تم تو اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہو، ان کی بات کو بھی مانتے ہو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سیام جمع ہے صوم کی، صوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں۔ روزہ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ازدواجی تعلق قائم کرنے
اور گناہ سے رکنے کا نام روزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت کا اقرار، اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرنا، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسرا 5 وقت کی نماز، تیسرا رمضان کے روزے، چوتھا صاحب نصاب پر زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، 5واں استطاعت والے پر زندگی میں 1 دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ فرض مانا لازم ہے۔ اب روزہ، اس کو بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے رکن ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار، اس کا مذاق اڑانا اسلام کے دائرے سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی شریعت میں بھی روزہ تھا۔ ہندوؤں میں بھی برت کا تصور موجود ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی روزے کا تصور موجود ہے، لیکن ان میں روزہ کب ہے؟ جب کوئی سوگ ہو اس میں روزہ رکھنا، بہت کوئی غم اور مصیبت میں ہو تو اس وقت روزہ رکھنا۔ بہرحال ان شریعتوں کے اندر جو روزے کی فرضیت تھی وہ لازم تھی۔ طریقہ کار، ٹائمنگ، احکام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ تھا۔ یعنی آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی، باقی جوس وغیرہ پی لیں، پانی پی لیں، دودھ لسی پی لیں، یہ ان شریعتوں میں تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو اصل شکل تھی وہ بیان کی۔ تو یہ روزہ پہلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سجا دی جاتی ہے، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش شیاطین، بڑے بڑے کان ٹوٹے بدماش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی خوشبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مشک کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا 2 وقت روزے دار کی خوشی کے ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میرا روزہ مکمل ہوا اور کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی اور میں اس کے اجر و ثواب کو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، اور دوسرا اس وقت خوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس روزے کا اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ باقی جتنی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں اجر بتایا گیا، اس کا یہ اجر ہے، اس کی اتنی نیکی، اس کی اتنی نیکی۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ کوئی شخص کسی کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے یہ ایک ایسی عبادت کہ ایک شخص صبح سب کے سامنے سحری کھائے اور سارا دن کسی کے سامنے کچھ نہ کھائے نہ پیے، اور شام تک دوسروں کے سامنے کچھ نہیں کھایا پیا، اور افطار کے وقت افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ گیا کہ میں جی روزے سے ہوں اور روزہ افطار کریں، لیکن دوپہر کو کتنے موقع ایسے آئے یہ فریج کے پاس سے گزرا اور کھا پی لیا، اور نہیں تو وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتا ہے منہ کے اندر پانی لے جائے دنیا میں کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ اکبر یہ پانی پی جاتا ہے۔ اب دنیا کی نظر میں روزے دار ہے لیکن اللہ کی نظر میں روزے دار نہیں ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب ایک شخص سحری کھاتا ہے، سارا دن کتنے موقع اس کو ملتے ہیں، بس اسٹاپ پر، اڈوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، مسافروں کے لیے ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کھا پی لے، لیکن نہیں، وضو کے لیے منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہ روک سکتی ہے، نہ
دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں میرا رب تو دیکھ رہا ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ اللہ نہانے کے لیے گیا، یعنی کتنے موقع، فریج کے پاس سے گزرا، کچن میں گیا، افطاری کے لیے ڈشیں تیار ہو رہی ہیں، آنکھ بچا کر کچھ کھا پی لے، لیکن کہتا ہے نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے تقویٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، کہ میرے مومن بندے کے اندر یہ تقویٰ آ جائے۔ یہ تقویٰ کا ریفریشر کورس ہے، 1 مہینے کا بھائی آرڈر ہے، 11 مہینے چیک کرنا ہے کہ اب تقویٰ پر رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ شخص جس کا یہ یقین ہے کہ میرا رب حلق کے اندر جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ میں پانی کا قطرہ روزے کی حالت میں حلق سے نیچے لے کر جا رہا ہوں کہ نہیں لے جا رہا، تو کیا وہ رمضان کے علاوہ وہ رب نہیں دیکھ رہا اس کو؟ تو یہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک جب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو نیکیوں کا مہینہ آ گیا، اور اعلان کرتا ہے اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکیوں کا سیزن آ گیا۔ اچھا اب جی سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی شرارتیں کرتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں، ہمیں چھٹیوں کا کام دے جاتے ہیں کہ 1 مہینہ میں چھٹی پر جا رہا ہوں تو تم نے ہوم ورک کرنا ہے، وہ پھر ہم لگاتار کرتے ہیں۔ ورنہ نظر آ جائے گا کہ دیکھیں رمضان سے 1 دن پہلے صبح کی نماز میں کتنے آدمی تھے، اور جب رمضان کا پہلا روزہ ہے تو دیکھ لینا صبح کی نماز میں کتنے آدمی ہوں گے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا واقعی شیطان بند ہوا ہے۔ یہ لوگ کوئی دوسرے ملکوں سے نہیں آتے، اسی علاقے کے ہیں۔ جمعہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لوگ بھائی دور دراز سے آئے ہوں گے، لوگ موٹر سائیکلوں پر آئیں گے، لیکن رمضان میں صبح کی نماز میں لوگ اللہ اکبر جو آتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، وہ تو ارد گرد کے علاقے کے ہی ہیں نا۔ کیا ان پر باقی دنوں میں نماز فرض نہیں؟ باقی دنوں میں بھی فرض ہے نماز، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعی شیطان بند ہوا ہے۔ اور عید والے دن صبح کو آدھی تعداد ہو جاتی ہے، اور عید کے دوسرے دن پھر صاف پتہ چلتا ہے واقعی شیطان رہا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے یہ سچی ثابت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 پیکج دیے۔ پہلا پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے کہ اللہ پر ایمان ہے اور اجر لینا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا میں، اجر لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا پیکج جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اللہ پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا پیکج جو شخص رمضان ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اس طاق رات میں اہتمام کرتا ہے عبادت کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے 3 دفعہ آمین بیان فرمائی ہے، حریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل میرے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے والدین اس کے زندگی میں موجود ہوں، والد یا والدہ یا دونوں، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے تباہ برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود و تباہ برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور عبادت کر کے اپنے گناہ نہیں بخشوائے یہ بھی تباہ و برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ یعنی رمضان کا سیزن آیا، اب بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اسی طرح پرانی روٹین پہ چل رہا ہے جس طرح پہلے تھا، کوئی اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر برے
کاموں سے باز نہیں آتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، روزہ رکھا ہے اللہ اکبر، اور فحش گوئی سے باز نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چغلی غیبت ان چیزوں سے گالی گلوچ سے باز نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ زبان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، مجرے دیکھ رہا ہے، وقت گزار رہا ہوں جی، روزہ ہے نا جی اس وجہ سے نہیں۔ روزہ آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اگر تم سے جھگڑا کرے، لڑے، تم کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں نہیں جھگڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے تو روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں جو شخص عمرہ کرتا ہے فرمایا حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کے لیے بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رمضان مبارک کے بارے میں کیا فرمایا کہ رب کائنات کا فرمان ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 چاند کے اعتبار سے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے مہینہ، 29 کا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، اب تم میں سے کوئی مریض ہے، اب اے اللہ میں تو بیمار ہوں، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں او علی سفر، یا سفر پر ہے، یا اللہ میں سفر کرنا ہے میں نے، اور سامان اٹھانا، ادھر رکھنا، سواری پر سوار ہونا، اللہ پر تھکاوٹ ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، تو سفر کے اندر تکلیف ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میرا بندہ بیمار ہے، مجھے پتہ ہے میرا بندہ سفر میں، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو۔ اب مریض دو قسم کے ہیں، ایک مریض ہے دائمی، ایک مریض ہے عارضی۔ عارضی طور پر بیماری ہے، علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، یہ مریض دیکھ لے، اگر مسلمان ڈاکٹر یا حکیم اسے کہے کہ تیرے لیے روزہ نقصان دہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ روزہ گنتی کر لے کہ کتنے دنوں کا روزہ میرے رہ گئے ہیں، وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، اتنے روزے بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن میں روزہ بذات خود علاج ہے، بلغمی امراض، اسی طرح سے معدے کے کتنے امراض جن کے اندر روزہ بذات خود کیا ہے انسان کے اندر چستی پیدا کرتا ہے، وہ فالتو رطوبتیں چربیاں وہ ساری اترتی ہیں، انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو یہ روزہ بذات خود کئی بیماریوں میں علاج ہے۔ لیکن اگر مسلمان ڈاکٹر حکیم کہتا ہے کہ بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے روزہ دار کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اسی طرح سے مریض کے حکم میں حائضہ، مرضعہ اور حاملہ، یہ تین اور قسم کی عورتیں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ ایک عورت ہے پریگننٹ ہے، بچہ پیٹ میں ہے، اب وہ دیکھتی ہے جی اگر اس کو مسلمان لیڈی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیرے اندر کمزوری زیادہ ہے، اگر روزہ رکھے گی تو بچے کی گروتھ والی الگ ٹائم ہے، اس کے اوپر اثر پڑے گا، گروتھ نشو و نما پر اثر پڑے گا، بچہ کمزور ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، جتنے دنوں کا روزہ چھوڑ رہی ہے بعد کے دنوں میں قضا کر لے۔ لیکن اگر ہمت ہے روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صحت مند ہے روزہ رکھ بھی سکتی ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اب دیکھتی ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بچے کے لیے دودھ کا مسئلہ، آج کل تو ویسے اس کے علاوہ دودھ کا انتظام موجود ہے، ڈبے کا دودھ ہے، اوپر سے الگ گائے بھینس کا دودھ موجود ہے، لیکن اگر بچے کو موافق نہیں، ماں کے دودھ پر ہی وہ پل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر دیکھتی ہے کہ بچے کے لیے دودھ کا مسئلہ بنے گا تو باقی بعد کے دنوں کے اندر دودھ پلانے والی عورت روزہ قضا کر لے۔ اسی طرح سے وہ عورت ناپاکی کے ایام میں ہے،
ہر عورت کو اپنے دنوں کا پتہ ہے، تو ان دنوں کے اندر بھی روزہ اس کا، اب ایک عورت نے روزہ رکھا، روزہ افطار سے 15 منٹ پہلے لگ بھگ ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، تو اس کا کیا ہے، اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس روزے کو بھی قضا کرنا ہے اس نے بعد میں، تو جتنے دن ناپاک رہے گی اتنے دن کے روزے بعد میں قضا۔ نمازوں کی معافی ہے لیکن روزوں کی قضا کرنی ہے، فائدہ من ایام اخر۔ تو اسی طرح سے نفاس والی عورت، وہ بچے کی ولادت کے بعد جو ناپاکی کے ایام چل رہا ہے، تو اس کے اندر بھی جتنے روزے اس کے رہ جائیں وہ بعد میں قضا کریں۔ تو مریض ایک تو عارضی ہے، ایک ہے دائمی مریض، دائمی مریض علاج ہو رہا ہے، اللہ کے آگے دیر نہیں، شفا دے دے، لیکن مستقل اس نے بھی بیماری ہے اور علاج چل رہا ہے، مثلا اس کو گھنٹے 2 گھنٹے بعد انجیکشن لینا ہے، دوائی لینی ہے، اس طرح کو کھانا پینا ہے، پیٹے کو خالی نہیں رکھنا، بیماری کی ایسی اور قسم ہے، تو مسلمان ڈاکٹر یا حکیم اس کے مشورے وہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، ضعیف العمر ہے، یہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے آپشن دیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا جو ہے فی روزے کے حساب سے فدیہ دے دے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو دائمی مریض ہے، جو بہت ضعیف العمر ہے، مسلمان ڈاکٹر حکیم کے مشورے کے بعد وہ کیا اس کے لیے اجازت ہے فدیہ دینے۔ فدیہ میں کیا ہے؟ جو خود کھانا کھاتا ہے، ایک آدمی 50 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، ایک آدمی 500 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، ایک 5000 کا ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، تو جو خود کھا رہا ہے اس حساب سے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا سحری اس کو کھلا۔ یہاں پر ایک ضمنی بات کرتا چلوں، لوگوں میں ایک مغالطہ ہے جی روزے رکھوائے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ اپنے بھی رکھے تمہارے بھی ساتھ رکھے۔ قرآن میں اللہ نے طعام مسکین کہا ہے، روزے رکھوانا نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی مریض ہو سکتا ہے وہ بھی ضعیف العمر ہو سکتا ہے وہ بھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کو طعام مسکین دینا ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے، روزہ رکھوانا لازم نہیں کیا گیا۔ بے شک وہ روزہ نہ رکھے لیکن مسکین کو فی روزے کے حساب سے 2 وقت کا کھانا، چاہے مہینے کا 18 راشن دے دیں، چاہے گھر بلا کر کھلائیں، چاہے اس کے گھر سے جا کر کھانا دے کریں، یا آپ کی ثوابدید کے اوپر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں مریض، مسافر کی بات آ گئی۔ مسافر سفر آج کل بڑے بہترین سفر ہے، ڈائیو میں جا رہا ہے، فیصل موور میں جا رہا ہے، لگ بھگ جہاز میں جا رہا ہے، ہاں جی اے سی کوچ میں جا رہا ہے، بڑا بہترین آرام دہ سفر ہے، نیند بھی پوری ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر سفر ایسا ہے کہ سفر مشقت والا ہے، روزہ نہ رکھے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اجازت دی ہے، لیکن جتنے دنوں کا روزہ اس کے قضا ہوں گے بعد میں اس نے قضا کرنے فائدۃ من ایام اخر۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھا، سمجھا کہ سفر آسان ہے، روزہ رکھ لیا، لیکن طبیعت خراب ہو گئی، راستے میں مشقت، گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا اے سی فیل ہو گیا، ٹائر پنچر ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ، اب گرمی ہے، شدت ہے، اب کیا کریں؟ روزہ افطار کر لیں، اسی وقت افطار کر لیں اگر برداشت نہیں کر رہا تو، لیکن افطار کر لے گا، اس روزے کو توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کو اختیار دیا گیا تھا، رکھ بھی سکتا ہے نہیں بھی رکھ سکتا۔ اس کی بھی دلیل ملتی ہے، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے تھے، صحابہ کرام اجمعین بھی روزے کی حالت میں تھے، 10,000 صحابہ ہیں، لشکر میں ساتھ ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، اب دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت روزے دار کے لیے بڑا ہی مشقت والا، اب وہ سفر بھی کر رہے تھے، تو صحابہ کرام اجمعین وہ کوئی وہاں پر لیٹ گیا، کوئی وہاں پر نڈھال ہو کر تھکن سے چور وہاں پر لیٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ترس آیا، رؤوف الرحیم تھے نا مومنوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، فرمایا روزہ افطار کر لو۔ صحابہ چپ، افطار نہیں کیا، کیوں؟ ہو سکتا ہے حکم اور آ جائے، کوئی سارے دن کا رکھا ہو، ٹائم تو تھوڑا سا رہ گیا، عصر سے مغرب یہ تو ٹائم ہے، روزہ رکھا، وہ اسی شش و پنج میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزہ افطار کر لو، لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم اندر تشریف لے گئے خیمے کے اندر، خیمے میں ازواج مطہرات میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہی سفر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان دیکھا، گھر والی نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ لے جائیں، سب کے سامنے آپ افطار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا مشورہ قبول کیا، اللہ اکبر، باہر گئے اور سب کے سامنے جب افطار کیا، صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب گنجائش نہیں، اس پر سب نے بھی افطار کر لیا۔
روزہ رکھا ہوا انہوں نے افطار کیا ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہا اسی طرح مریض صحت مند تھا، اللہ نہ کرے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یکدم کوئی دورہ پڑ گیا اچانک روزے کی حالت میں، لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے؟ اور بھائیو اللہ کے بندو، جب انجیکشن تک نوبت پہنچ گئی ہے تو افطار کر، اللہ اجازت دیتا ہے فائدہ تمہیں نیامن اخر، ضروری اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اگر روزہ افطار نہیں کرتا اور اس کو اجازت ملی تھی اور اس حالت میں موت آ گئی، خودکشی کی موت مرنے کا، حرام موت مرنے کا گناہ گار بھی ہوگا۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے کیوں نہیں توڑتا؟ باقی دنوں میں قضا کرے گا، اس روزے کا کفارہ نہیں ہے، اس کی قضا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب اجازت دے رہا ہے تو اس کو اجازت کا فائدہ اٹھائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہو، کچھ نہیں رکھا ہوا، سفر میں تھے، جب جا کر ایک جگہ پڑاؤ کیا، جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو سواری سے اترتے ہی گر گئے، ظاہر بات ہے سفر ہے، تھکاوٹ ہے، گرمی ہے، تھکن سے چور ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ان کے جانوروں کو باندھا، خیمے گاڑے، لکڑیاں اکٹھی کی، سامان سیٹ کیا، لکڑیاں اکٹھی کر کے آ کر آگ جلائی، کھانا تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سارا ثواب روزہ نہ رکھنے والے لے گئے، جنہوں نے نہیں رکھا تھا وہ تو گر گئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی خدمت کی ہے نا۔ قیس عامری رضی اللہ عنہ صحابی رسول سفر کے اندر تھے، زمین پر گرے پڑے، لوگوں کا مجمع، فرمایا کیا ہوا؟ اور اس کے روزے سے ہے، فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتا اس کو اللہ اکبر، یہ نہیں کہ پورے لشکر کو پریشان کیا ہوا ہے، سارے پریشان کھڑے۔ تو بھائیو یہ اجازت موجود ہے۔ انجیکشن پوچھیں ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، کتنے لگभग خالی پیٹ انجیکشن لگنا کتنا ریئیکشن کرتا ہے، کتنا نقصان دیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا پی لو، کوئی بسکٹ وغیرہ کچھ نہ کچھ، تو یہ خالی پیٹ یہ انجیکشن لگوا رہا ہے، نقصان اور زیادہ ہوگا اس کا۔ تو جب انجیکشن تک نوبت پہنچ گئی ہے تو کیا کرے؟ روزہ افطار کرے۔ بچوں کو چپ کرو، بیٹے ساتھ بیٹھے، الگ الگ کر دو ان کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی، فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو شخص زیادہ دے، ایک مسکین کے بجائے وہ کہتے ہیں میں زیادہ 2 مسکینوں کو ایک روزے کے حساب سے کھانا دیتا ہوں، 10 مسکینوں کو دیتا ہوں، استطاعت ہے، فرمایا فهو خیر اللہ، بہتر ہے کوئی بات، لیکن وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی فدیہ بھی دے دیا اور کہتا ہے جی روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ روزہ بذات خود کئی بیماریوں کے اندر علاج ہے۔ ایک صاحب نے کیا کیا، شوگر کے مریض تھے، انہوں نے فدیہ دے دیا اور ساتھ ہی نیت کی اللہ اگر توفیق دے تو میں روزے بھی رکھوں گا، فدیہ بھی دے دیا اور روزے بھی پورے رکھوا دیا اللہ نے اس کو۔ اللہ کو بڑا خوش تھا کہ چلو الحمدللہ اللہ نے میرے روزے بھی پورے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے، لیکن اگر مشکل پیش آ رہی ہے کوئی بات نہیں، روزہ افطار کر دو، روزہ نہ رکھو، دوسرے دنوں میں کر رکھ لینا روزہ۔ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ سال بعد ہی آنا ہے، الذی انزل فی القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا، یہ رحمت والی کتاب اللہ نے اتاری، ھدی للناس، ساری انسانیوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اس کے اندر ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن آنے کے بعد مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، توحید و شرک کو الگ کرتی ہے، اسلام اور کفر کو الگ کرتی ہے، ایمان و منافقت کو الگ کرنے والی کتاب ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والی کتاب ہے، جائز و ناجائز کو الگ کرتی ہے، حلال حرام کو الگ کرتی ہے، یہ ایسی کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آپ کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ اور قرآن، یہ 2 چیزیں قیامت والے دن گواہ سفارش کریں گے اللہ کی عدالت میں، اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یعنی ایک دن سفارش کی ہے، پتہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا، نہیں، ان کی سفارش قبول کی۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے اس مومن بندے کو سارا دن بھوک پیاس اللہ بھوکا پیاسا رہا، کھانے پینے سے روک کر رکھا، یہ گناہوں سے رکا رہا، اے اللہ اس کی غلطیاں بتائی ہیں تو معاف فرما۔ قرآن کہتے سفارش کرے گا اے اللہ یہ راتوں کو قیام کیا، اس نے میری تلاوت کی، جاگتا رہا، الہ العالمین اس کی غلطیاں بتائیں معاف فرما۔ تو یہ قرآن اور روزہ دونوں قیامت وقت سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا اس وقت تک کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی دہرائی کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دہرائی کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، ایک ایک حرف کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اما صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 والی رات قیام اللیل کروایا۔ صحابہ کرام اجمعین اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا حصہ تھا، اور اگلی رات چھوڑ کے پھر آپ نے 25ویں رات قیام کروایا، وہ رات کا درمیانی حصہ تھا، پھر ایک رات چھوڑ کے 27ویں رات قیام کرایا، وہ رات کا آخری حصہ تھا، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم لگ بھگ شروع ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے کرایا۔ تو یہ تینوں ٹائموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح پڑھنا، کوئی رات کے پہلے سے پڑھنا چاہے فرض نماز کے بعد، کوئی درمیانے سے پڑھنا چاہے، کوئی رات تہجد کے وقت پڑھنا چاہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دیوبند مسئلہ کے مولانا انور شاہ کشمیری اور فشوزی کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح اللہ اکبر اور تہجد الگ الگ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جس کو تراویح کہتے ہیں وہی تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے، وہی قیام شہر رمضان ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اور وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھتے وتر کے، ساری آپ کی طاق ہو جاتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں قیام کرایا، تو یہ تراویح کر پڑھنا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں ثابت ہے، اور با جماعت پڑھنا بھی ثابت ہے، اور مسجد میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور کوئی شخص گھر کے اندر پڑھے تو اس کو بھی بنے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں مسجد میں پڑھائی، باقی آپ نے گھر کے اندر پڑھی ہے۔ تو کوئی شخص گھر میں پڑھنا چاہتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان، یہ صرف روزہ داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، روزہ دار ہی اس میں داخل ہوگا اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض کے لیے اور مسافر کے لیے اسی طرح کی کنسیشن موجود ہے، وہ کینسل نہیں ہوئی۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں غسل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دفعہ گرمیاں بہت، جتنی دفعہ مرتے بات تب کے اندر بیٹھا رہے، بے شک سارا دن بیٹھا رہے، نمازیں پڑھ کے پھر گھس جائے اس کے اندر برف ڈال کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا، روزے کی حالت میں تیل لگا سکتا ہے، سرما ڈال سکتا ہے اللہ، اور آنکھوں کے اندر دوائی ڈال کر سو نہیں سکتا، دوائی ڈال کر اٹھ کر بیٹھ جائے گا، دوائی ڈالنے کیونکہ سوئے گا وہ حلق میں جائے گا، جس طرح سرما ڈال کر سوئے گا تو وہ حلق میں جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص روزے کی حالت میں سو گیا اور غسل فرض ہو گیا اس کے اوپر، شرط یہ ہے کہ اپنی حرکت شامل نہ ہو اس کی، تو اس شخص کے روزہ برقرار ہے، فرض غسل کر لے اس کے بعد اس کا روزہ برقرار ہے، پورا کرے اپنا۔ لیکن اگر اپنی حرکت شامل ہے، اس کا مطلب ہے روزہ جان بوجھ کے توڑا اس نے، اس کا پھر کفارہ ہے ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر یہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے بوس و کنار روزے کے حالت میں کر سکتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ایک دوسرا شخص آیا، بوڑھا بزرگ تھا، آپ نے اجازت دے دی۔ صحابہ نے عرض کیا جوان کو اجازت نہیں دی، بوڑھے کو آپ نے اجازت دے دی۔ فرمایا بوڑھا کنٹرول کر لے گا اپنے آپ کو، نوجوان کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس لیے میں نے اس کو اجازت نہیں دی، اس کو اجازت دی۔ لیکن ایک بوڑھا بھی کنٹرول نہ کر سکا، چاندنی رات میں اس کو اللہ اکبر چاندی کی پازیب پہنی ہوئی تھی اس کی بیوی نے، اور اس نے وہ دیکھ لی خامد نے، تو اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا، آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں روزہ توڑ بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کفارہ ادا
کر عرض کیا نہ غلام ہے میرے پاس، نہ 60 روزے رکھنے کی ہمت ہے میرے اندر، اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جائے۔ تھوڑی دیر بعد کھجوروں کے ٹوکرا کہیں سے تحفے میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں۔ آپ نے فرمایا کہاں گیا وہ بزرگ؟ ہاں جی حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جا کر مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کا حلق نظر آنے لگا، حالانکہ کبھی آپ اتنا کہکا لگا کر نہیں مسکرایا کرتے تھے، مسکراہٹ ہوتی تھی، کہکا کبھی نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا اچھا جا تو کھا، بیوی کو کھلا، تیرا صدقہ جا ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ فرمایا جو بھول کر کھا پی لے، اب دیکھیں روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، بھولا ہے یا جان بوجھ کے کرا، جان بوجھ کے تو اللہ کے ہاں یہ مجرم ہے، یاد رکھیں۔ اب بھول کر چاہے پیٹ بھر کر کھا لیا، بھول کر چاہے پورا جگ پی گیا، لیکن جس لقمے پر یاد آیا اب وہ جائز نہیں رکھتی، لیکن پیٹ میں گیا ہوا انگلی مار کے کہہ نکال کر کے باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جان بوجھ کے کہہ کرے گا روزے کی قضا دینی پڑے گی، اور خود بخود کہہ آ جائے زور لگائے بغیر تو اس کا کفارہ نہیں، اس کی قضا نہیں ہے، اور روزہ برقرار ہے۔ اس لیے کیا ہے یعنی اب کوئی شخص پی رہا ہے، کھا رہا ہے، دوسرا دیتا ہے او تو روزے سے، اور تجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی، اللہ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کھانے پینے دے۔ اگر وہ بھولا ہوا ہے جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ خود مجرم ہے، اگر وہ بھول گیا تو اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جس لقمے پر یاد آیا وہ رکھ دے، جس گھونٹ پر یاد آیا اس کو باہر رکھ دے، پیٹ میں گئے کو واپس لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باقی کیا کرے، شام تک روزہ پورا کرے اپنا۔ دیکھیں کتنی آسانی رکھی ہے شریعت کے اندر، مسافر کے لیے اجازت، مریض کے لیے اجازت، ہر انداز کے ساتھ اللہ آسانی فرمائے۔ اللہ آسانی چاہتا ہے تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ کے رب العزت فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اس لیے عید والے دن تکبیریں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، کیوں؟ شیطان کہتا ہے واہ تو نے تو کیا روزے رکھے، تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو اعتکاف بیٹھا، تو نے قدر میں لیلۃ القدر میں قیام کیا، تو نے افطاریاں کرائیں، تو نے سحریاں کی، تو نے یہ کیا، تو نے تلاوتیں کی، تراویح پڑھی، یہ کیا، تو بڑی چیز بن گیا۔ نہیں، اللہ اکبر، بڑا اللہ کیا۔ تو یہ تکبیرات کہتے ہوئے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ عید کی نماز ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان خیریت سے گزارا۔ کتنے تھے جو پچھلے رمضان زندہ تھے آج نہیں ہیں، ہم میں سے کتنے ہوں گے پتہ نہیں اس رمضان میں ہو اگلے رمضان میں نہ ہو، اس لیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان صحت برکت کے ساتھ مجھے رمضان کے روزے پورے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمت کر لے، اللہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمت عطا کرتا ہے۔ اور اگر ڈسہارڈ ہو جائے، ویسے گھر میں دیکھیں صبر کا مہینہ ہے، گھر میں جو روٹی کی 5 منٹ کی لیٹ برداشت نہیں کرتے تھے، صبح سے شام تک اللہ کیسے صبر دے دیتا، لیکن ہمت کرے صحیح، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اور جہاں پر استثناء ہیں، مریض ہے، مسافر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رعایتیں دے دی ہیں۔ رب ظالم نہیں ہے، وہ اپنے بندے کی خیر خواہی آسانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیت میں چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے رمضان کی راتیں عورتوں کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا۔ پہلے حکم واضح نہیں تھا، لوگ صحابہ نے یہی سمجھا کہ شاید جس طرح دن کو روزہ ہے اسی طرح رات کو بھی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اب کئی چھپ چھپ کر تعلق قائم کر لیتے تھے، انسان تھے آخر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، تمہارے لیے رمضان کی راتیں، روزوں کی راتیں عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ جس طرح لباس اور جسم میں درمیان کوئی پردہ نہیں، اسی طرح تمہارا بھی آپس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اللہ کہ چھپ چھپ کر یہ کام کر رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اچھا تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھو کتنا مہربان رہا، انسان ہو نا، اللہ نے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تمہیں اجازت ہے روزوں کی راتوں میں بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں اولاد لکھی ہے وہ تم حاصل کر سکتے ہو، یعنی مقصد
اس کا کیا ہے؟ نسل انسانی کی آبیاری. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو حتیٰ جب تک يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، جب تک صبح کی کالی دھاری سفید سے الگ نہیں ہو جاتی اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے. اس کی حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان نہیں دیتے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے سحری کی، تہجد کے وقت کی اذان دیتے تھے. اور سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی تھے، یہ اذان دیتے تھے صبح کی. اچھا خود تو نبی نہ تھے، لوگ ان کو کہتے کہ صبح طلوع ہو گئی اذان دو. اس کا مطلب سفید دھاری کالی دھاری جب الگ ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اس وقت یہ اذان دیتے. اب اذان ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی یہ آخری ٹائم ہے سحری کا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک صبح صادق نہیں ہوتی کھا پی سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اذان ہو اس وقت اذان ہو رہی ہو کھا پی سکتے ہو، ضرورت پوری کر سکتے ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی بیان کی، قرآن نے بھی آسانی کی. لوگ صبح صادق سے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو، نہ اللہ کی نہ مانی نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی. ہیں ویسے اہل سنت والجماعت. حیرت کی بات ہے. اللہ قرآن میں آسانیاں، فقہ آسانیاں پیدا کرتی ہے، یہاں کیوں تنگی کر دی؟ یا اللہ آسانی پیدا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی ہے کہ جب تک اذان نہ ہو اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، اذان تک یہ آخری ٹائم ہے، ضرورت پوری کر لو. نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے اچانک کوئی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور دیکھتا ہے اذانیں ہو رہی ہیں، یا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا یا بھوکا پیاسا روزہ رکھ لے گا، یا پھر یہ ہے اللہ اکبر کہ وہ اس کا مس ہو گیا نا، روزہ رہ گیا، اس کا بھوکا پیاسا لگے گا، وہ بھی بیچارہ پریشان ہوگا سارا دن. تو جب اجازت دی تو ہلکا پھلکا اگر وہ کھجور کھجور پانی لے لے، اتنی ضرورت پڑ کر اذانوں ختم ہونے تک جو وہ کھا پی لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب رات آ جائے تو اس وقت روزہ مکمل کر لو. رات کب شروع ہوتی ہے؟ اسلام میں رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری رحمۃ اللہ باب باندھا کتاب الصوم کے اندر، باب تعجیل الافطار، اور دوسرا باب باندھا باب تاخیر السحور، کہ افطار میں جلدی کرو اور سحری میں دیر کرو. سحری آخری ٹائم بتایا اذان، اور افطار کے لیے فرمایا سورج کا کنارہ غائب ہو جائے، اسکائی لائن کراس کر کے وہ نیچے غائب ہو جائے، یہ افطار کا ٹائم ہوگا. اب انتظار کرنا. ہماری مسجد سے تو آواز نہیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو چمک موجود ہے، ابھی سائرن نہیں بجا، ابھی یہ نہیں بجا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی سے مراد یہ نہیں کہ غروب سے پہلے افطار کر لے، وہ گناہ ہے. افطار غروب ہو گیا پھر انتظار نہیں کرنا. تو جب تک میری امت افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرتی رہے گی یہ غالب رہے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں احکام بیان کیے، اور آخر میں جو باتیں ہیں وہ اعتکاف سے متعلق ہیں. مجھے اعتکاف کے دن قریب ہوں گے تو اسے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ